اور یہ چیمے گوئیاں دراصل خبریں گشت کر رہی تھی کہ اسلام آباد میں دوسرے دور کی بات چیت ہونے جا رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، لیکن اس پر بھی اب تصویر صاف ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں ابھی فی الحال کوئی مذاکرات ایران کے ساتھ امریکہ نہیں کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس ابھی اسلام آباد کے دورے پر یا پاکستان کے دورے پر وہ نہیں آ رہے ہیں۔ یہ بات دراصل وائٹ ہاؤس نے بھی کلیئر کر دی ہے، یعنی جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اسلام آباد سے، پہلے دور کے مذاکرات ناکام رہے تھے، بے نتیجہ رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا پاکستانی صدر شہباز شریف کی طرف سے، پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے، کہ بہت جلد دوبارہ سے ٹیبل پر آئیں گے دونوں فریق اور مذاکرات ایک بار پھر سے شروع ہوں گے، لیکن یہ مذاکرات ابھی فی الحال شروع ہوتے نہیں دکھ رہے ہیں۔ اس بیچ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق معاملے میں مزید مہلت لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ادھر منگل بدھ کی درمیانی شب ان کے اعلان کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کرتے ہوئے انہوں نے وہ ڈیڈ لائن مؤخر کر دی ہے جو انہوں نے تہران کو معاہدہ کرنے کے لیے دی تھی۔ بصورت دیگر بدھ کے روز جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ حالانکہ جنگ بندی میں توسیع کے ذریعے ٹرمپ نے فی الحال ایران کے خلاف دوبارہ شدید فضائی حملے شروع کرنے کی اپنی دھمکی پر عمل نہیں کیا، تاہم اس فیصلے نے یہ بھی یقینی بنایا ہے کہ آنے والے دنوں یا ہفتوں میں انہیں ایک بار پھر اسی فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب یہ نہیں واضح کیا کہ نئی جنگ بندی کی مدت کتنی ہوگی، یعنی اس جنگ بندی کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی گئی ہے، کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے، صرف یہ کہا ہے کہ وہ ایران کو مزید وقت دے رہے ہیں تاکہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک متحدہ تجویز پیش کر سکے۔ یہ 2 ہفتوں میں دوسری بار ہے جب ٹرمپ نے جنگ میں اضافے کی دھمکیوں سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس تنازع کو ختم کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس بیچ آپ دیکھیں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جاری جنگ بندی میں توسیع پر شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وہ ذاتی حیثیت میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے جنگ بندی میں توسیع کی پاکستان کی درخواست کو قبول کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر پاکستان خطے میں جاری اس تنازع کے مذاکرات کی مدد سے حل کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے ایکس پر جاری بیان میں امید ظاہر کی ہے کہ دونوں فریق جنگ بندی کی پابندی جاری رکھیں گے اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور میں ایک جامع امن معاہدہ طے پانے کی طرف بڑھیں گے، جس کا مقصد تنازع کا مستقل خاتمہ ہے۔ حالانکہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے، ایران اس کا پلٹ وار کرتا ہے، پلٹ جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ہوا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے رکن محمود نبویان کا ایکس پر ایک بیان میں ان کا کہنا ہے کہ اب کے بعد امریکہ کے ساتھ مذاکرات مکمل طور پر نقصان دہ اور غیر معقول ہیں، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اب کوئی بات چیت ایران دراصل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ واضح ہے کہ محمد نبویان اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے پہلے دور میں ایرانی وفد کا حصہ تھے۔ دوسری جانب ایران کے اعلیٰ عسکری کمانڈر ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر کوئی حملہ کیا گیا تو ایرانی افواج پہلے سے طے شدہ اہداف کو نشانہ بنائیں گے اور امریکہ اور اسرائیل کو مزید سخت سبق سکھائیں گے۔ نبویان کی پوسٹ اور خاتم الانبیاء کے بیان دونوں میں جنگ بندی میں توسیع کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، اگرچہ یہ بیانات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایرانی ذرائع ابلاغ میں سامنے آئے ہیں۔ اور تاحال امریکی صدر کے جنگ بندی میں توسیع کے بیان کے بعد ایران کی وزارت خارجہ، اس کے دیگر حکام یا پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف کی جانب سے کوئی رد عمل فی الحال سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ایک تاثر ایران کے اندر ضرور پایا جاتا ہے کہ بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ یا اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ اٹھتا ہے
कि जंग बंदी में तोसी हुई है। हालांकि कोई डेड लाइन इसकी नहीं दी गई है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है इस जंग बंदी का, लेकिन इतना जरूर है कि मशरिक़ वस्ता में अभी कुछ दिन तक एक तरह से अमेरिका ने हमले रोक दिए हैं। लेकिन क्या इजराइल भी इससे बाज आएगा? क्या अबनाए हुर्मुज़ में जिस तरह से अमेरिका ने नाकाबंदी की है उससे ईरान मानने को तैयार होगा? क्या अमेरिका की इस हठधर्मी को ईरान भी मानने के लिए तैयार होगा? इस पर ईरान की भी रजामंदी होगी, ये देखना बहुत अहम होगा। और ये सीज फायर की में जो तौसीक की गई है, ये तौसीक कहां तक चलती है, कहां तक अमेरिका और ईरान एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते हैं? दरअसल अब यहां से देखना बहुत अहम होगा कि आगे का रास्ता क्या कुछ होता है, क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ जहां पर सबसे ज्यादा कशीदगी इस जंग के दरमियान रही है, वहां पर अभी भी कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका वहां पर दरअसल दादागिरी कर रहा है, वहां पर उसने पूरे अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी है, जिससे ईरान दरअसल गवारा नहीं कर रहा है। और ईरान ने कहा है कि अगर यह नाकाबंदी अमेरिका नहीं खत्म करता है तो उसे आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाना पड़ सकता है।